دنیا کے غاصبوں، قاتلوں، خون خواروں، تم سے بڑے دہشت گرد دنیا میں نتان ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ عنوان ہے جو ہمارے اور آپ کے غیرت اور ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ جب نظریں اٹھاؤ تو کابل سے لے کر قلعہ جنگی تک، قندھار سے لے کر عراق تک، اور جب نظریں اٹھاؤ افغانستان سے عراق تک، عراق سے لے کر برما تک، برما سے لے کر فلسطین تک، فلسطین سے لے کر شام تک، شام سے لے کر لبنان تک، لبنان سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر دنیا کے گجرات اور دیگر ممالک تک ایک ہی خون نظر آتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا خون نظر آتا ہے۔ کیا ہم اس نعرے پر بچ جائیں گے کہ میں پاکستانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں عربی ہوں، میں ترکی ہوں، میں انڈونیشین ہوں؟ کیا اس نعرے پر ہم بچ جائیں گے؟ یہی نعرہ کل کے دن تمہارا توق بنے گا، یہی نعرہ۔ اور عجیب افسوس کی بات ہے، عجیب افسوس کی بات ہے مسلمانوں، نہ تم نے آج تک ان کی مشروبات چھوڑے ہیں، نہ ان کے کھانے پینے چھوڑے ہیں، اور نہ تم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے کوئی بد دعا کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، یہودیوں کے لیے میرے آقا نے کئی مرتبہ بد دعا کی ہے، صحابہ نے بد دعا کی ہے، اولیاء کا تسلسل ہے۔ تم نے دعا کون سی کی؟ اور پھر تم نے ان کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے میں ایک عجیب منظر اور دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مناظر دیکھنے کے نہیں ہے، تم سے بڑے بزدل کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب ہم نے جہاد کی تفسیر و تشریح اور اس کی تعریف دہشت گردی سے کر لی، اور جب ہم نے جہاد کی تفسیر و تشریح و تعبیر کمپرومائز سے کر لیا، اور جب ہم نے جہاد کو مصلحت کے لبادے میں اوڑھ کے رکھا، اور جب ہم نے کہا جہاد کی بات مت کرو، یہ ٹیررسٹ نظام ہے، یہ دہشت گرد نظام ہے۔ آج بتاؤ نا، اسپتال پہ بمباری کر رہا ہے، امریکہ جا کر اس کو تبکی دے رہا ہے کہ شاباش۔ آج دنیا کیوں نہیں کہتی کہ تم یہ کفر کر رہے ہو، تم یہ دہشت گردی کر رہے ہو؟ تم سے بڑا ٹیررسٹ اور کون ہو سکتا ہے؟ تم اسپتال کے بچوں کو مار کر، تم عورتوں کو قتل کر کے، تم بچوں کو قتل کر کے، اور تم سمجھتے ہو ہم دنیا میں امن کے داعی ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے، جو کافر عورتوں کو بھی نہیں مارتا، جو کافر بچوں کو بھی نہیں مارتا۔ مسلمانوں، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ اور آج اسرائیل، یہودی، ایک چھوٹا سا علاقہ، اگر نقشے میں آپ عالمی نقشے میں دیکھیں تو جو اسرائیل کا علاقہ ہے جس پر یہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ملکیت نہیں ہے، قبضہ ہے، وہاں پر لفظ اسرائیل لکھو تو اتنا چھوٹا سا ملک ہے کہ اس پہ لفظ اسرائیل پورا نہیں آتا، اتنا چھوٹا سا ملک ہے۔ لیکن آج 57 اسلامی ممالک، ایٹم بم سے لیس ممالک، فوج سے طاقت سے بھری ہوئی اسلامی ممالک، 57 ممالک، تیل اور دیگر مالیات سے مالا مال ممالک آج اسرائیل کے سامنے بلی بنی ہوئی ہے۔ جی ہم دہشت گرد نہ ہو جائے، ہم پہ الزام نہ لگ جائے، ہمارے راستے بند نہ کیے جائے۔ اس لیے مسلمانوں، بیت المقدس کی سرزمین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کا وطن ہے، میرا تیرا قبلہ اول ہے۔ یہاں پہ مسجد اقصی ہے جس میں نماز پڑھنا 1000 رکعت کا ثواب رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اگر تم ہجرت کرتے ہو یا مسجد حرام کی طرف کرو یا مسجد اقصی کی طرف کرو، حضور نے فرمایا کہ قیامت کا حشر و نشر وہ فلسطین کے سرزمین پر ہوگا۔ یہی بیت المقدس فلسطین کے سرزمین تھا جب میرا تیرا محبوب پیغمبر نے معراج کا سفر کیا تھا۔ یہاں پیغمبروں نے ہجرت کی تھی، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کر رہے تھے، فلسطین کی سرزمین تھی، جب حضرت عیسیٰ پر پیدا ہو رہے تھے فلسطین کی سرزمین تھی، جب حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کو بھوک نے ستایا تھا یہی فلسطین کی سرزمین تھی۔ اللہ نے جب کھجور کا درخت نازل کیا تھا یہی فلسطین کی سرزمین تھی۔ یاد رکھیے پیغمبروں نے اپنے دین کا کام یہاں سے اٹھایا تھا، یہاں سے پھیلایا تھا۔ یہ وطن انبیاء کی ہے اور انبیاء ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں، اگر تم آج مجھے عجیب سے لگ رہا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کے بچے ورلڈ کپ کرکٹ میں مصروف ہے، وہ ٹی وی اور موبائل پر بیت المقدس اور فلسطینیوں کی پکار کو نہیں سن رہے، وہ بیت المقدس اور فلسطین میں بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھ رہے، آنسو کو نہیں دیکھ رہے۔ وہاں ماں رو رہی ہے، وہاں بہنیں رو رہی ہے، وہاں مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے، وہاں جسم کے لوتھڑے ہیں، وہاں ہڈیوں کے ٹکڑے ہیں، وہاں مریضوں کے علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں پر سارے امت مسلمہ جو ایک کلمہ پڑھنے والی ہے۔ اور ہمارا فلسطین کے ساتھ انبیاء کا بھی رشتہ ہے، اسلام کا بھی رشتہ ہے، قبلے کا بھی رشتہ ہے، کلمے کا بھی رشتہ ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس یہودیت کو جس طرح افغانستان کی دھرتی پر ذلیل رسوا کر کے یہاں سے نکالا گیا تھا، تم خاموش ہو جاؤ، اللہ مجاہدین پیدا کر دیں گے، اللہ ایسے مسلمان پیدا کر دیں گے، ایسا ایک اور عمر پیدا ہوگا جیسا عمر بن خطاب تھا، یا عمر بن عبدالعزیز تھا، یا ملا محمد عمر مجاہد تھا۔ انشاءاللہ ایک صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، ایک طارق بن زیاد پیدا ہوگا، ایک محمد بن قاسم پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ یہودیت تباہ و برباد ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ ایک مرتبہ پھر فلسطین کی دھرتی پر اگر پرچم ہوگا تو لا الہ الا اللہ کا پرچم ہوگا۔ عزیزو یہ تو کر سکتے ہو، بھائی کاٹ کرو۔ آپ نے مجھے بڑا حیرت ہوا، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ورلڈ کپ دیکھنے والوں، ورلڈ کپ کے پیچھے پڑنے والوں، یہ اسی لئے ہوا۔ لوگ بہت سارے کہتے جی حماس کے مجاہدین نے حملہ کیا اور جی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں نہ کرے۔ یاد رکھو دوستو، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج اگر اسرائیل اور یہودی بیت المقدس پہ قبضہ کر گئے، تمہیں شکست دے دیا، نہ تمہارے پاس بیت اللہ رہے گا، نہ مسجد نبوی رہے گی، نہ پاکستان رہے گا، نہ اس دھرتی پہ کوئی اور رہے گا، یا یہودیت کی راج ہوگی۔ یاد رکھو، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، بائیکاٹ کر لو، اپنے دکانوں سے کہو انشاءاللہ کریں گے، کرو گے انشاءاللہ، ان کی بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، نہ ہم ان کا صابن استعمال کریں گے، نہ ہم ان کا پیپسی استعمال کریں گے، نہ ہم ان کا اقوافینا کا پانی استعمال کریں گے، نہ ہم ان کا کوکالا بوتل استعمال کریں گے، نہ ہم ان کے پاپڑ استعمال کریں گے، نہ ہم ان کے KFC کو استعمال کریں گے، نہ ہم ان کے کسی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جاؤ، تمہارے استعمال کی وجہ سے، تمہارے مال کی وجہ سے اسرائیل نے طاقت پکڑا ہو اور پھر فلسطینیوں پہ ظلم ہوا ہو۔ اور اس کے بعد دوسری گزارش جو آپ کر سکتے ہو، دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ فلسطین کی مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، آمین کہتا ہوں۔ فلسطین کی مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ اس بہتے ہوئے آنسو کو روک دے، اے اللہ اس بہتے ہوئے خون سے انقلاب برپا کر دے۔ زور سے کہے آمین۔ اللہ یہودیت کو نیست و نابود فرما دے، اللہ یہودیت کو تباہ و برباد فرما دے، اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے، اللہ اس بیت المقدس کو آزاد فرما دے، اللہ ہمیں ایک اور عمر عطا فرما دے، اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی عطا فرما دے، اللہ ہمیں طارق بن زیاد عطا فرما دے، اللہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے یہ ہمارے بچے قتل ہوئے، یہ نبیوں
کی بچے قتل ہوئے جن کی زبان بھی نبیوں والی، جن کا علاقہ بھی نبیوں والا، اللہ اس سرزمین کو آباد فرما دے۔ اللہ اس سرزمین کو اوپر جتنا خون گرا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آخر میں ایک جملہ کہہ دوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کا مسلمان کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، فنڈ کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، خوراک جمع کر رہے ہیں، بیت السلام ہے، دار الخیر ہے، الخیر ٹرسٹ ہے، الخدمت ٹرسٹ ہے، اور بہت سارے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اپنے پیسے لے جاؤ، ان کے پاس جمع کراؤ، بولے میرے فلسطین یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ، سارے کر سکتے ہو انشاءاللہ۔ جان نہیں دے سکتے ہو، وقت نہیں دے سکتے ہو، اپنا مال وقف کر دو فلسطین ماؤں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اپنا مال قربان کر دو، اور مصلی پہ بیٹھ کر ذرا دعائیں کرو۔ اللہ تعالی بیت المقدس کے بہنوں اور بچیوں اور ماؤں اور مجاہدین، اللہ ہماری آواز ان کے آواز میں ملا دے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دے۔ اللہ ہم کچھ نہ کر سکے، ہمارے حکمران بھی بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے، ہم کچھ نہ کر سکے، ایک منبر پر بیٹھ کر جملے کہہ سکتے ہیں، قلم ہاتھ میں لے کر لکھ سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کرتے رہیں گے۔ بیت المقدس ہمارا تھا، ہمارا